اور ہمارا ذکر کا موضوع ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ جب وہ گھر لوٹے تو گھر میں 3 موٹی حاملہ اونٹنیاں پائے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز میں 3 آیات تلاوت کرتا ہے اس کا ثواب 3 اونٹنیوں سے زیادہ ہے۔ حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہاں قرآن مجید پڑھنا جو ہے اس کا بڑا اجر ہے۔ اوپر والی حدیث کے اندر ہم نے پڑھا تھا، جو بندہ فجر کے وقت، صبح کے وقت مسجد میں آئے، جب مرضی آئے اور 1 آیت قرآن کی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے 1 حاملہ اونٹنی کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر دیتے ہیں۔ اگر 2 آیات پڑھے گا تو 2 اونٹنیوں کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے اجر دیں گے۔ اگر 3 پڑھے گا 3 اونٹنیوں کے بدلے، اگر 4 پڑھے گا 4 کے بدلے، اگر 5 پڑھے گا 5، چاہے جتنی مرضی جتنی آیات ہوں اتنی ہی اونٹنیوں کے بدلے اللہ پاک اسے اجر دیتے جائیں گے۔ پیچھے ہے کہ ویسے ہی بندہ پڑھ لے، تلاوت کر لے، مسجد کے اندر جا کے جتنی آیتیں پڑھے گا اتنی اونٹنیوں کے بدلے اجر ملتا جائے گا۔ اور عام طور پر جو حاملہ جانور ہوتا ہے، یعنی جس کا بچہ بالکل پیدا ہونے والا ہوتا ہے، اس کی قیمت باقی جانوروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاملہ اونٹنیوں کون پسند کرتا ہے کہ تمہیں مل جائے یا اس کا اجر مل جائے؟ تو نماز کے اندر کم از کم 3 آیات تو ضرور ہی پڑھنی چاہیے۔ 3 آیتیں پڑھیں اور اس کا اجر کیا ہے کہ ہر آیت کے بدلے 1 حاملہ اونٹنی کا اجر ہے۔ جتنی آیتیں پڑھیں گے اتنا اجر ملتا جائے گا۔ تو یہ اوپر والی روایت جو ہے وہ بھی اور نیچے والی روایت جو ہے وہ بھی دونوں مسلم کی روایات ہیں۔ حدیث کا سبق ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسند امام احمد کے اندر یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شرب منہ لم یظمأ بعدها، من شرب منہ لم یظمأ بعدها ولم یسود وجہہ ابدا۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو حوض کوثر سے پی لے گا، یعنی جس نے قیامت کے دن حوض کوثر سے پی لیا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جس نے حوض کوثر سے 1 مرتبہ پی لیا اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ وَلَمْ يَسْوَدَّ وَجْهُهُ أَبَدًا، اور کبھی اس کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ نہیں ہوگا، اس کا چہرہ بھی کبھی سیاہ نہیں ہوگا۔ گرامر کا سبق، ماضی غائب کے صیغے ہم نے پڑھ لیے ہیں، اب پڑھیں گے ماضی حاضر کے صیغے۔ یہ بھی 6 ہی صیغے ہوتے ہیں، ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا پڑا ہے، یعنی تو چھٹا جو صیغہ ہے بالکل اسی طرح باقی صیغے ہیں۔ اس کے 3 حرف جو ہیں ضرب، ضرب پہ ختم ہوتے ہیں، مطلب با ساکن ہے۔ تو آپ نے اس ضرب کو ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ کیسے؟ ضرب تھا تو یہاں پہ بھی ضرب ہی آئے گا، آگے جو صیغہ ہے اس کے اوپر بھی ضرب ہی آئے گا، آگے جو صیغہ ہے اس پر بھی ضرب آئے گا، ضرب آخر تک جو ہے وہ ضرب ہی چلے گا۔ تو آپ نے پہلے ضرب کے بعد تا زبر تا لگانا ہے، ضرب تا، دوسرے پر ضرب تما، تیسرے پر ضرب تم، مطلب تا تما تم، ضرب تا ضرب تما ضرب تم۔ آگے ہے زیر لگا دینی، تا کے نیچے زیر، تی تما تنا، ضربتا ضرب تما ضرب تم، ضربتی ضرب تما ضرب تنا۔ بہت ہی آسان صیغے ہیں۔ دوسری کتاب گرامر کی اقسام 7 7 قسمیں جو ایک شعر میں جمع ہیں، صحیح است و مثال است و مضاف و لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ اس میں سے ہم نے صحیح جو ہے وہ پڑھ لیا ہے۔ صحیح کے اندر 3 چیزیں نہیں ہوتی، حرف علت نہیں ہوتا، حمزہ نہیں ہوتا، 2 حرف ایک جنس کے نہیں ہوتے۔ آگے حرف علت کی وضاحت بھی ہم نے پڑھ لی ہے۔ حرف علت واو الف یا کو کہتے ہیں، مجموعہ ان کا وائے ہے یا وایون ہے۔ آگے پڑھیں گے محموز،
محموز وہ اسم یا فعل ہے جس کے اندر حمزہ ہو. محموز وہ ہے کہ جس کے اندر حرف اصلی جو ہے وہ حمزہ ہو. محموز کے آپ نے جوڑ توڑ کر دینے ہیں. پہلے میم کو چھوڑ دینا ہے اور واؤ کو بھی چھوڑ دینا ہے. باقی کیا رہ گیا؟ ہا میم زا، ہا میم زا، تو بن گیا حمزہ. حمزہ، حمزہ یحمز حمزن فہو حامز وحمز یحمز حمزن فذاک محموز. مطلب محموز کے اندر حمزہ چھپا ہوا ہے. تو جب محموز کہا جائے کسے کہتے ہیں تو آپ نے کہنا ہے جس کے اندر حرف اصلی حمزہ ہو. جو چیز چھپی ہے وہی کہنا ہے. تو محموز وہ ہے جس کا ایک حرف اصلی حمزہ ہو. تو آگے ہے سبق. محموز کی 3 قسمیں ہیں. محموز کے ساتھ آپ نے فا، عین اور لام کے جوڑ کر لینے ہیں. فا، عین اور لام. محموز فا، محموز عین، محموز لام. محموز کی 3 قسمیں ہیں. فعل کی جوڑ کرنے ہیں. محموز الفا، محموز العین، محموز اللام. کوئی مشکل نہیں ہے. تو